السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی اینڈ یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اور ایز وی اسپیک پولنگ کا عمل جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیئرمین سینٹ کے لیے صادق سنجرانی صاحب کینڈیڈیٹ ہیں ان کے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی اتحادی جماعتیں بھی اس فیصلے میں شامل ہیں، جبکہ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مرزا محمد آفریدی صاحب جو کہ فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کے کینڈیڈیٹ بنے۔ صادق سنجرانی صاحب کا تعلق بلوچستان سے اور سابقہ چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں۔ بڑا ان کا کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں ان کی کافی سے ہے، بلوچ سینیٹرز کے ساتھ بھی ان کی کافی اچھی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج وہ کتنی اچھی ہے، ووٹس کی صورت میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹنٹ پل کیا تھا جس پر شروع میں مجھ سمیت بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی، اور مجھے پرنسپلی اس بات سے اختلاف بھی تھا کہ انہوں نے عبدالغفور حیدری صاحب جو کہ آج اپوزیشن کے ڈیپٹی چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو آفر کی تھی کہ آپ ہماری طرف سے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب لڑیں، اور جبکہ اپوزیشن کے چیئرمین سینٹ کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کینڈیڈیٹ ہیں۔ اب یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہے، اور اگر نمبر گیم دیکھی جائے تو بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے۔ خفیہ کیمروں پر بھی بات کریں گے جو صبح صبح اپوزیشن جماعتوں کے سینیٹرز مصدق ملک اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے دریافت کیے۔ کچھ کیمراز، ایک پہلے کیمرہ انہوں نے نکالا جس پر پھر بعد میں بیٹ رپورٹرز نے بھی کہا، اور وہاں سینٹ میں موجود جو عملہ بھی تھا ان سب نے کہا کہ یہ تو پہلے سے ہی نصب شدہ کیمراز ہیں، یہ کوئی آج یا کل نہیں لگے، یہ پرانے کیمراز ہیں، اور وہ دیکھنے میں بھی مطلب ان کی شکل صورت بھی کوئی اتنی وہ ایسی نہیں لگتی کہ کوئی آج کل کے دور کے مطابق کیمراز ہوں، اور اگر کسی نے اس قسم کی کارروائی کرنی بھی ہو تو وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے کیمراز ہوتے ہیں جن سے یہ ہو بھی سکتی ہے۔ بہرحال اس پر ہم سب نے ڈیمانڈ کیا کہ اس کو بھرپور طریقے سے اس کی تحقیق ہونی چاہیے، کہ اگر یہ حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے تو بہت ہی بھونڈا بلنڈر ہے، اور اگر اپوزیشن کی جانب سے کیا گیا ہے تو بہت ہی بھونڈی کارستانی ہے، ایک شرارت ہے، جان بوجھ کر ایک تھوڑا سا وہ پیدا کرنے کے لیے، ایک جواز پیدا کرنے کے لیے کہ اگر ہم ہارے ہیں تو دیکھیں جی یہ وجہ تھی، اس طریقے سے ہراس کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے 10,000 چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اپوزیشن میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ویڈیوز جمع کرنے کا بہت شوق بھی ہے، اور وہ اپنی ویڈیوز کی وجہ سے جانے بھی جاتے ہیں۔ ہر شخص کی نازیبا ویڈیوز ان کے پاس موجود ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی۔ بہرحال اس پر پریزائڈنگ آفیسر نے ہدایات جاری کی چیئرمین سینٹ سیکریٹریٹ کو کہ آپ فوری طور پر اس پر ایک کمیٹی بنا کر اس کی تحقیقات کریں، تو وہ حکومتی اور اپوزیشن ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اب اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی۔ اینڈ آئی ٹرولی ہوپ کہ یہ 100% میرٹ پر اس کا فیصلہ آنا چاہیے، جس نے بھی حرکت کی ہے اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ کیمرے نصب کرنا یا پھر نظر رکھنا کہ کون کس کو ووٹ کر رہا ہے، یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا یہ بڑا جرم ہے کہ کروڑوں اربوں روپے لے کر اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنا اور ووٹ کی خرید و فروخت کرنا۔ پاکستان کی عوام پر جو پیسہ لگنا چاہیے وہ آپ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں سینٹ کی ان سیٹس کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے یہ اربوں روپیہ کیوں لگتا ہے؟ بھئی ایک سینٹ کی سیٹ ہے نا، اس پر کروڑوں روپیہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اور مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اربوں روپے کیوں لین دین میں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ لیجسلیشن نہیں ہونے دینا چاہتے پاکستان کی عوام کے فائدے کے لیے، یہ ایسے فیصلے نہیں منظور ہونے دینا چاہتے ایوان بالا سے کہ جو پاکستانی عوام کو اسٹرینگتھن کرے، اور یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو فورن فنڈنگ بھی بہت ہوتی ہے لوگوں کو جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف چلتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر۔ تو اب انشاءاللہ یہ بازار جو گرم ہوا ہوا ہے خرید و فروخت کا سینس فار ایور، اس کو اب بند ہونا ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان کی عوام اب سوال کرنا جان گئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بھی ذرا چالاک ہو گئے نا، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے سوال کی طاقت ہے ماشاءاللہ، اور سوال کی طاقت سے یہ لوگ پھر گھبراتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اس قسم کے سٹنٹس پول کرتے ہیں۔ بہرحال جی نمبر گیم کی بھی بات کرتے ہیں، اور نمبر گیم کی بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف تحقیقات ہوں، جس نے جو بھی کیا ہے، لیکن میں اگر فرض کیا ایک سینیٹر ہوں اور میں بہت ایماندار ہوں، میں نے ایک پیسے کا لین دین نہیں کیا، اپنا ووٹ نہیں خریدا بیچا، کچھ غلط کام نہیں کیا، تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے سامنے 100 کیمرے نصب ہوں، 25,000 ہوں، ایک ہو یا کوئی بھی نہ ہو، میں نے تو ایمانداری سے ووٹ کاسٹ کر دینا ہے۔ اگر مجھے اختلاف ہے اپنی جماعت کے منتخب کردہ کینڈیڈیٹ پر تو میں اس کو ووٹ نہیں کروں گی۔ جس طرح آج ہم نے دیکھا نمبر گیم میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ نون لیگ کے ایک سینیٹر نے پہلے ہی کھل کر بتا دیا
کہ میں صادق سنجرانی کو ووٹ کروں گا, میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں کروں گا. تو دیکھیں نا, بات تو یہ ہے, کتنا ہی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ. اور پھر ابھی پہلے نمبر گیم پہ بات کرتے ہیں, پھر بلاول نے بھی آج ایک بڑا لطیفہ سنایا ہے, اس پہ بات کریں گے. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتوں کے نمبرز دیکھیں تو مل کر بنتے ہیں جی 48. پی ٹی آئی کے ہیں 27 ووٹس, بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں 12, ایم کیو ایم کے ہیں 3, پی ایم ایل کیو جو چودھری پرویز الہی صاحب کی جماعت ہے ان کا ہے 1 ووٹ, اور انڈیپینڈنٹ ہیں 4. جبکہ اگر آپ اپوزیشن اور ان کی اتحادی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان سب کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے ہیں جی 20 ووٹ. ان میں آج ایک سینیٹر, نو منتخب سینیٹر نے شمولیت اختیار کر لی, تو یہ ان کے ہو گئے 20 جمع 1 21. 18 ہیں نون لیگ کے ووٹس, فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے 5 ووٹس ہیں, اور عوامی نیشنل پارٹی اے این پی کے ہیں 2 ووٹس, اور ان کی اتحادی جماعتوں کے ہیں 5 ووٹس, جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی بھی شامل ہے جو کہ پی ٹی آئی سے ناراض ہو کر ٹوٹ گئی سائڈ پہ, ورنہ آج یہ بھی 1 ووٹ جو ہے ان کا یہ اس طرف ہوتا. اور جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے اکلوتے ووٹ کے بارے میں اعلان کر دیا پہلے ہی کہ ہم نہ یہ حکومت کو ووٹ کریں گے, نہ ہم اپوزیشن کو دیں گے, ہم یہ ووٹ کسی کو بھی نہیں دیں گے. اب اگر اس کو دیکھا جائے, کیلکولیٹ کیا جائے, ان کا کنکلوزیو انالیسس کیا جائے, تو اسحاق ڈار صاحب چونکہ پاکستان میں ہے نہیں تو ان کا بھی 1 ووٹ ضائع ہو جائے گا. جماعت اسلامی نے ووٹ دینے سے انکار کرتی ہے, وہ بھی 1 ووٹ ضائع ہو گیا. ایک اگر اپوزیشن سے پہلے ہی اعلان کر چکے تھے, نون لیگ کے سینیٹر پختون جو ہیں وہ پہلے ہی اعلان کر چکے تھے کہ میں صادق سنجرانی کو ووٹ کروں گا, تو پھر انڈیپینڈنٹس میں سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ٹوٹ کر آ چکا ہے پیپلز پارٹی میں, تو یہ بالکل نیک ٹو نیک ٹکر کا مقابلہ ہے. لیکن آج کے انتخابات میں جو بھی جیتے اور جو بھی ہارے, اس پر تو ہم نتیجہ آنے کے بعد پھر بات کریں گے انشاءاللہ. اصل بات کیا ہے کہ بلاول صاحب آج فرما رہے تھے کہ صادق سنجرانی کو مستعفی ہو جانا چاہیے ان خفیہ کیمروں کے بعد. یہ جو کیمرے سامنے آ گئے ہیں, کیوں کیمرے لگائے گئے ہیں, تو یہ بڑی ان کی پوزیشن کے بلو بات تھی, بڑا ان کا تقدس پامال ہو گیا ہے ان کے عہدے کا, اور اب صادق سنجرانی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ بن سکیں. میرا سوال بلاول صاحب سے یہ ہے کہ علی حیدر گیلانی صاحب اپنے والد صاحب کی الیکشن کیمپین میں ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے پکڑے گئے, اور پوچھتے ہوئے پکڑے گئے کہ تم لوگ کتنے ہو, اور یہ خرید و فروخت, لین دین, وہ پی ٹی آئی کے ممبرز خود کھل کر ایم این اے سامنے آگے کراچی کے جو تھے, جنہوں نے بتایا کہ جی یہ ہمیں اس طرح سے یہ آفر کی جا رہی تھی اور یہ سب معاملہ ہو رہا تھا. اس کے باوجود بلاول صاحب آپ نے آدھی دفعہ نہیں فرمایا کہ یہ غلط بات ہے, یہ غلط کام ہے, یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے آدھی دفعہ نہیں کہا. یہاں پر جو آج الیکشن کروا رہا ہے وہ آپ کا سینٹ الیکشن سیکریٹریٹ ہے, سینٹ سیکریٹریٹ الیکشن کروا رہا ہے. تو آج آپ سینٹ سیکریٹریٹ نے, اور وہ بھی جو پتہ چلا, وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ جو کیمرہ انہوں نے پکڑا ہے وہ پتہ چلا کہ آلریڈی لگے ہوئے تھے, وہ آلریڈی لگے ہوئے تھے کیمرے. صرف غلطی کیا ہے سینٹ سیکریٹریٹ کی, جو اب وہ جس پر دیں گے جواب انکوائری ہوتی ہے, تو کہ انہوں نے پولنگ بوتھ کیمرے کے بالکل ساتھ بنا دیا. بہت سے کیمرے نصب ہیں, ان میں سے ایک کیمرے کے پاس پولنگ بوتھ تھا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس بات پر صادق سنجرانی کا تو کوئی قصور نہیں بنتا, باقی کمیٹی انکوائری کرے, اگر ان کا قصور بنتا ہے تو ہم آپ سے پہلے ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کو بالکل مستعفی ہو جانا چاہیے اگر وہ جیتتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی دفعہ تو پوری دنیا چیخ اٹھی تھی کہ یہ کیا حرکت ہے, لین دین جس کی عمران خان بات کرتے تھے کہ آپ لوگ کرتے ہیں, وہاں پر تقدس نہیں پامال ہوا ان کا. یہاں پر آج عملے کی غلطی ہے کہ اگر انہوں نے کیمرے کے ساتھ پولنگ بوتھ بنا دیا ہے تو آج آپ کہتے ہیں کہ حکومت کا کینڈیڈیٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے. کیا بات ہے آپ کے دوہرے معیاروں کی. اسی طرح مریم کی بھی میں ٹویٹ پڑھ رہی تھی, اور جس طرح نواز شریف صاحب نے کل پاکستان کے اتنے معتبر ادارے کے معتبر لوگ, جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید جو ڈی جی آئے ہیں, ڈی جی سی جنرل عرفان, جس طرح ان کی بات کی, تو میں تو حیران رہ گئی ہوں ان کی اسٹیٹمنٹ پر کہ مریم کو اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار عمران خان, جنرل باجوہ, جنرل فیض اور جنرل عرفان ہوں گے. کوئی خدا کا خوف کر لیں. مطلب عوام اب اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے کہ اب آپ کی ان باتوں پر آپ کو کال آؤٹ نہ کرے. مریم کی جان اگر اتنی ہی خطرے میں ہے تو مریم کو بہت حفاظت کے ساتھ واپس جیل کی کسٹڈی میں بھیج دینا چاہیے, کیونکہ وہ آئی تو آپ کی اعتماد داری کے لیے تھی میاں صاحب, آپ تو یہاں پر ہیں نہیں, اور وہ الٹا یہاں پر آپ بھی اور وہ بھی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں, جو کہ آپ کو کلیئرلی عدالت نے منع کر رکھا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے, آپ قانون پامال کر رہے ہیں, آپ آئین شکنی کر رہے ہیں. لیکن
حرام ہے کہ آپ کو اس بات کا ذرا برابر بھی احساس ہو کہ آپ پاکستان کے آئین کی کس طرح سے انگلینڈ بیٹھ کر دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور آپ کی بیٹی جو آپ کی تیمارداری کا کہہ کر آئی تھیں وہ کس طرح سے پاکستان کے قانون کو روز کو چلتی ہیں اور کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں ہے۔ بہرحال جی، اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن بات میں پھر وہیں پر اختتام کروں گی بات کا کہ اگر کوئی شخص ایماندار ہو اور اگر اسے پتا ہو کہ اس نے ووٹ کا لین دین نہیں کیا، پیسے کی گیم نہیں چلی، گڑبڑ نہیں کی، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ ایک کیمرہ لگا ہو یا 100 کیمرے لگے ہوں یا 25,000 کیمرے لگے ہوں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے اور چلتا بنتا ہے، لیکن نیورتھلیس اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے، پتہ ضرور چلنا چاہیے۔ ویسے تو نون لیگ ان دنوں میں کہتی تھی کہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب جو ہے آپ اوپن بیلٹ سے کرا لیں، شو آف ہینڈ سے کرا لیں، یاد ہے آپ کو پچھلے سارے دنوں میں ٹاک شوز میں یہی بات ہوتی نہیں نا؟ تو اب آپ لوگ ایک کیمرہ دیکھ کے گھبرا گئے۔ بہرحال انکوائری پہ دیکھتے ہیں کیا پتہ چلتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے رات کو ملاقات ہوتی ہے، اس پہ بات ہوگی کہ کون جیتتا ہے یہ بہت بڑا مارکا، پھر اس پر انشاءاللہ انالیسز جو ہے میں اپنا پیش کروں گی کہ کیسے کیا ہوا۔ پاکستان زندہ باد۔